अस्सलाम वालेकुम। हमारे जो बजट पेश किए गए हैं, उनमें एक ख़ास बात जो है वो होती है सरकारी मुलाज़मीन की तनख़्वाह। क्योंकि सरकारी मुलाज़मीन जो हैं ये किसी मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, इनके बस पे, इनके बेस पे, इनकी बुनियाद पे ही मुल्क चलता है। छोटे से लेके बड़े मुलाज़िम तक, चाहे वो चीफ़ जस्टिस क्यों ना हों, चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ क्यों ना हों, सदर पाकिस्तान क्यों ना हों, वो रियासत के मुलाज़िम होते हैं। तो मुलाज़िम जो भी होता है उसकी तनख़्वाह तो बहरहाल होती है, कोई ना कोई, थोड़ी हो, ज़्यादा हो, जैसे भी हो, मुराद भी होती हैं। तो हमारे एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि हमारे मुल्क के सरकारी मुलाज़िम जो हैं तकरीबन 22 लाख मुलाज़िम हैं, छोटे से लेके बड़े 22वें स्केल तक 22 लाख के करीब मुलाज़िम हैं। उसमें से ये शायद पोस्टें हों, उसमें से कुछ 2-3 लाख, 4 लाख खाली भी हो सकती हैं, बाकी मौजूद हैं। तो सरकारी मुलाज़िम इस इंतज़ार में होता है कि हमारी तनख़्वाहें कितनी बढ़ी हैं। तो मौजूदा जो पिछले 2 साल गुज़रे हैं, 2 सालों में बड़ी ज़बरदस्त तनख़्वाहों में इज़ाफ़ा हुआ। 35-35% तक तनख़्वाहें सरकारी मुलाज़िमों की बढ़ाई गईं। तो गो महँगाई के तनासब से वो भी कम लगता था। बहुत से एतराज़ात थे कि ये कम है, लेकिन बहरहाल अच्छा गुज़ारा हो गया। इस साल एक अंदाज़ा था, चूँकि महँगाई में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा नहीं हुआ, पिछले साल की निस्बत तकरीबन उतनी ही महँगाई थी। तो एक अंदाज़ा था कि 10 से 15% जो है ये तनख़्वाह बढ़ेगी। और इससे जो सरकारी मुलाज़मीन की तंज़ीमें हैं, उन्होंने कोशिश की कि इसको ज़्यादा किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने 1-2 दिन पहले इंतज़ाम करके वहाँ इस्लामाबाद में वो पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाने की कोशिश की, अपने मुतालबात बढ़ाने के लिए कि हमारी तनख़्वाहें ज़्यादा बढ़ाई जाएँ, 100% बढ़ाई जाएँ, 50% बढ़ाई जाएँ, तरह-तरह की बातें थी। लेकिन एक सिर मुतालबे तो करने आसान होते हैं, लेकिन सोच समझ के बात करना बहुत मुश्किल है। तो हर बंदे को ये सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क की कंडीशन क्या है, उसके मुताबिक दिल तो मेरा चाहता है कि लाखों रुपए, मुझे 10 लाख रुपया अभी मिल जाए, लेकिन कहाँ से मिलेगा? किसी की जेब काट के मिलेगा, किसी को कत्ल करके मिलेगा ना, ऐसे थोड़ी मिल जाना है। तो दूसरों का जब ख़्याल करेंगे, हम पूरे अवाम का ख़्याल करेंगे, पूरे मुल्क का की बात करेंगे, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि एक इज़ाफ़ा जो होना चाहिए वो रीज़नेबल ही हो, बहुत ज़्यादा ना हो। बहरहाल क्या किया हमारी हुकूमत ने, जो मरकज़ी हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सूबों ने भी तकरीबन वैसे ही किया है कि जो मुलाज़िम हैं 1 से लेकर 16 स्केल तक, उनका इज़ाफ़ा 25% तनख़्वाह में कर दिया, और 16 स्केल से ऊपर जो है उनका इज़ाफ़ा 22% कहीं लिखा है, कहीं 20 है, चलो 20 तो हम मान लेते हैं ना। 22 यूँ समझ लें टाइपिंग की गलती है या कहीं बोलने में लग गया, 20% अब समझ लेते हैं। तो ये इज़ाफ़ा कर दिया गया, और ये जो जो इज़ाफ़े होते हैं ये कई किस्म के होते हैं। इसमें से मौजूदा इज़ाफ़ा जो है ये अब देखते हैं कि कहाँ पे ये पाँव रखता है। तो आम तौर पे जो इज़ाफ़ा होता है वो बुनियादी तनख़्वाह में होता है। किसी मुलाज़िम की जो बुनियादी तनख़्वाह है, उस पर वो उस परसेंटेज के मुताबिक एक अलाउंस उस साल का लग जाता है। यानी ये जो लगेगा ये इंक्रीज़ यूँ समझिए 2024 करके लिख दिया जाएगा, और ये 25% छोटे के लिए, और 17 स्केल से ऊपर वालों के लिए 20% जो बनता है बुनियादी तनख़्वाह के मुताबिक उसकी। और बुनियादी तनख़्वाह के में भी बड़ा फ़र्क है, एक बुनियादी तनख़्वाह स्केल की होती है, एक उस आदमी की अपनी होती है जिसे रनिंग बेसिक कहते हैं, रनिंग। तो बड़ी उम्मीद हम करते हैं कि ये रनिंग बेसिक पे हो। अभी तक तो किसी वज़ारत ने या किसी ने इसकी वज़ाहत इतनी नहीं की, लेकिन समझा ये जा रहा है कि ये रनिंग बेसिक पे ये इज़ाफ़े हैं, तो ये अच्छे ख़ासे हैं। एक माकूल आदमी समझता था कि अगर 10% भी हो गया, 15% भी हो गया तो ठीक रहेगा। तो उसकी बजाय 25% या 20% हो गया तो ये तो काफ़ी ठीक है। तो मुलाज़िम बहरहाल खुश हो गए। लेकिन उसके साथ-साथ एक काम और किया गया कि जो टैक्स कटौती है, इनकम टैक्स, उसमें इज़ाफ़ा कर दिया गया। तो वो तकरीबन जो 1 लाख से नीचे जिनकी माहाना तनख़्वाह थी, उनको तकरीबन जो पहले कटौती होती थी उससे वो डबल हो गई। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो शोर-शराबा करने लगे, और हमारे यहाँ शोर जो है ना वो ज़्यादा होता है। असल बात सोचते नहीं हैं, करते नहीं हैं, तो उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, ना कोई सोचता है, ना कोई हिसाब लगाता है, कैलकुलेशन करते ही नहीं। बस शोर करना शुरू कर देते हैं, ये हो गया, मारे गए, मारे गए। और गवर्नमेंट ने एक हाथ से दे दिया, दूसरे से ले लिया। बड़े-बड़े लतीफ़े, बड़ी-बड़ी मीम्स जो हैं वो बनाई गई हैं, और अजीबो-गरीब तरीके से, कि ये जनाब गवर्नमेंट ने तो हमारे साथ हाथ कर दिया है, बहुत ज़्यादा टैक्स लिया है। तो मैंने एक अदना सी कोशिश की है, जिसमें कुछ हिसाब लगाए हैं हम हल्के-फुल्के से। ये ज़ाहिर है कि वो 100-200 के फ़र्क से कमोबेश होगा। मैंने इस तरह से नहीं लगाया कि बिल्कुल कैलकुलेटर के हिसाब से।
ایک سرسری سا حساب ہے، موٹا موٹا سا، وہ آپ ذرا سن لیں، جو میرے بھائی ملازم ہیں وہ سن لیں تاکہ ان کے دلوں سے وہ چیز نکل جائے کہ جو اتنی بڑی کٹوتی ہو رہی تھی۔ تو ایک 3-4 میں مثالیں دیتا ہوں کہ جس بندے کی پہلے تنخواہ تھی 50,000، تو 50,000 مہینے کے حساب سے تو 6 لاکھ تقریباً بنتا ہے اس کا سالانہ۔ تو 6 لاکھ تک تو ٹیکس نہ پہلے تھا نہ اب ہے۔ لیکن اب جس کی 50,000 پہلے تھی، اور یہ جو ٹیکس لگتا ہے یہ گراس پے پہ لگتا ہے، جب سارے اس کے الاؤنس اور اس کی بیسک پے جمع کر کے گراس پے بنائی جاتی ہے اس پہ لگتا ہے، اس پہ ٹیکس لگتا ہے، اور اس کے بعد اس میں سے پھر کٹوتیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جس کی 50,000 تھی اس کی تقریباً اس پرسنٹیج کے مطابق دیکھا جائے تو تقریباً 7,000 اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو گیا، یعنی اب اس کو 57,000 جو ہے وہ ملنا تھی۔ اس میں سے ٹیکس کتنا گیا؟ تو جو ٹیکس کیلکولیٹ کیا وہ صرف 375 روپے ماہانہ ہے، یعنی 7,000 اضافہ ہوا اور 375 روپے ٹیکس۔ تو یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس پہ گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ جو لوگ آپ کو وہ اشتعال دلا رہے ہیں کہ بہت زیادہ جناب ٹیکس کٹ گیا ہے، یہ غلط بات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف آئیں، آگے ایک اور مثال، جس کی 60,000 پہلے تنخواہ تھی اس کی تنخواہ میں تقریباً 9,000 کا اضافہ ہو جائے گا، اور 950 روپے اس کو ماہانہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ یعنی اگر 9,000 تنخواہ بڑھ گئی ہے اور 1,000 ٹیکس بھی اس نے 950 یا 1,000 دیا ہے، تو پیچھے 8,000 اضافہ تو اور ہو گیا۔ تو کیا قیامت آ گئی؟ ہمیں سوچنا ہے اس بات پہ۔ اب 70,000 والے کی طرف آتے ہیں، جس کی تنخواہ 70,000 تھی اس کی تقریباً 12,000 روپیہ اس کو اضافہ ہو گیا ہے، اور اس کو اگر وہ 82,000 ہو گئی ہے تو اس میں سے تقریباً 1,600 روپے ماہانہ ٹیکس کٹے گا۔ یہ بہت زیادہ نہیں ہے، وہ سمجھ لے میری 12,000 نہیں بڑھی، میری 10,000 بڑھ گئی۔ اس طرح جس کی تنخواہ 80,000 تھی اس کا اضافہ تقریباً 14,000 ہوگا، اور 94,000 اس کی ہو جائے گی، اور اس میں سے 2,200 روپے مہینے کے کٹیں گے۔ تو جس کو 14,000 روپے اضافہ ہو گیا تنخواہ میں، اس میں سے 2,000 یا 2,200 کٹ گئے، تو کون سی قیامت آ گئی؟ اس سے آگے چلیں، جس کی 1,00,000 تھی اس کی 1,16,000 اب ہو جائے گی۔ یہ اس طرح سے حساب لگایا ہے۔ پہلے میرے ناظرین یہ نہ سمجھے کہ یہ میں کوئی یہ فارمولہ دے رہا ہوں، یہ اس طرح سے تھے کہ یہ میں گراس کی بات کر رہا ہوں، جس کی تنخواہ گراس 1,00,000 تھی، یعنی ساری مل ملا کے۔ تو اس میں سے ظاہر ہے کہ اس بندے کی جو بیسک پے ہوگی وہ 60,000 کے لگ بھگ ہوگی، تو اس 60,000 پہ جو اضافہ ہے وہ تقریباً 16,000 ہوگا۔ تو 1,00,000 والے جس کی تنخواہ تھی اس کو 16,000 اضافہ ہو گیا، اور 5,000 ٹیکس کٹ گیا، تقریباً 5,000۔ تو 11-12,000 تو اضافہ پھر اس کو ہو گیا، اس کو کیا نقصان ہوا؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ ٹیکس پہلی بار نہیں کٹا، یہ پہلے بھی کٹ رہا تھا۔ 50,000 سے اوپر والوں کا ٹیکس پہلے بھی کٹ رہا تھا، اس کی شرح کچھ تبدیل کر دی گئی ہے، بڑھا دی گئی ہے۔ یعنی پہلے جو 2 سلیب تھے ان کو یوں سمجھے ڈبل کر دیا گیا ہے۔ تو تنخواہ اگر ایک بندے کی 16,000 بڑھ گئی اور اس میں سے 5,000 وہ ٹیکس دے رہا ہے، تو 11,000 اضافہ ہو گیا، لیکن اس میں سے وہ 3,000 ٹیکس پہلے بھی دے رہا تھا۔ یہ نہیں کہ ابھی 5,000 اس پہ لاگو کر دیا گیا، نہیں، 3,000 اگر وہ 3 یا 3.5 پہلے بھی دے رہا تھا، تو اب 5,000 ہو گیا ہے۔ تو اضافہ تو جو اضافی ایکسٹرا کٹوتی ہوئی ہے وہ تو معمولی ہے، 1,000-1,500 روپے ہے۔ جس کو 15-16,000 روپیہ اضافہ ہو جائے اور 1,000-1,500 روپیہ اس سے اور مانگ لیا جائے کہ اس میں سے دے دو، تو یہ تو بچے والی بات ہے کہ ایک بچے کو آپ 5 ٹافیاں دے دیں اور اسے کہیں کہ 1 ٹافی مجھے دے دو، 10 ٹافیاں دے دیں اور اسے کہیں کہ 1 ٹافی مجھے دے دو، اور وہ رونا شروع کر دے کہ نہ بھائی میں تو نہیں دیتا، میرے سے تو ایک ہاتھ دے کے دوسرے ہاتھ لے رہے ہیں۔ ایسی ضد بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے بندو، یہ ملک چلانا ہے، ہم نے چلانا ہے، کہاں سے چلنا ہے یہ اگر اس طرح سے ہم تھوڑا تھوڑا حصہ نہیں ڈالیں گے تو یہ ملک کہاں سے چلے گا؟ کون سے وسائل ہیں ہمارے پاس اتنے؟ اس طرح اگلی مثال بھی ہے کہ جن کے 2,00,000 تھی تنخواہ، ان کی تقریباً 2,30,000 ہو جائے گی، اور اس میں سے 26,000 ٹیکس کٹے گا۔ اب یہ کہ 30,000 اضافہ ہوا ہے تو 26,000 ٹیکس اس میں سے، تو دیکھنے میں تو لگے گا کہ 4,000 پیچھے بچا، نہیں، اس بندے کو کوئی 18-19,000 ٹیکس تو پہلے کٹوا رہا تھا، یہ پہلے بھی کٹوا رہا تھا، اب 26 پہ چلا گیا اس کی ریشو۔
تو جتنا تھوڑا سا فرق پڑا ہے، یوں سمجھے 25% 30% ٹیکس مزید بڑھ گیا اس کا۔ پہلے جو 2 سلیب ہیں وہ ڈبل ہوا ہے ان کا، لیکن وہ بالکل معمولی رقم ہے، میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ وہ 1000 سے نیچے نیچے ماہانہ ہے، تو وہ اتنی رقم نہیں بنتی۔ اور یہ جو 2 لاکھ والا ہے، جس کو تقریباً 30,000 اضافہ ہوا اور پہلے 18,000 اس میں سے پہلے ہی دے رہا تھا ٹیکس، اب 26 دیا، 6-7 ہزار اور نکل گیا، تو پھر بھی اس کی 20,000 بڑھ گئی، اندازاً 20,000 بڑھ گئی۔ اس طرح سے جو 4 لاکھ لے رہا ہے اس کو 55,000 تقریباً تنخواہ بڑھ جائے گی، اور اس کو تقریباً 1 لاکھ کے قریب ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو اس سے آپ کو تھوڑی سی طمانینت بھی محسوس ہوگی کہ ہمارے جو اکثر بھائی ملازم ہیں، وہ ان میں سے کوئی 20% ایسے ہیں جو یہ سارے سرکاری ملازموں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ملازموں میں سے تو کوئی 20% ایسے ہیں جو 50,000 سے کم کی رینج میں آتے ہیں، یعنی جن کو سرے سے کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ اور اس سے اوپر 50,000 سے اوپر والے کوئی 1.5 لاکھ تک وہ لوگ ہیں جو تقریباً 50% ہے کل ملازموں کا۔ تو یہ ان کے لیے سارے حساب کتاب ہیں، جن کی اوپر لاکھوں میں چلی جاتی ہے، 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ تنخواہ چلی جاتی ہے۔ وہ 5 لاکھ والے سے 1 لاکھ اگر کٹ گیا، یا 4 لاکھ والے میں سے 1 لاکھ کا ٹیکس چلا گیا، تو کوئی قیامت نہیں آ گئی، اس کی بڑی ہے ماشاءاللہ، اتنی بھی بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دے، ان کو اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ بڑی تنخواہیں ہیں۔ تو ہمارے جو دوست اتنے پریشان ہو گئے ہیں یہ ٹیکس کے حساب سے، یہ ٹیکس کو بہت زیادہ نہیں ہے، اس کے لیے اتنی کوشش نہ کریں، مہربانی فرمائیں۔ میری گزارش یہ ہے، وہ اس کی بجائے اپنے دوسری جو مرات ہیں، جو پینشن والی اور جو وہ گریجوٹی والی اور یہ لیو انکیشمنٹ والی، اس پہ زور دیں۔ یہ اس پہ اتنا زور نہ دیں ٹیکس والا، یہ معمولی اضافہ ہوا ہے، کہ بہت زیادہ اضافہ نہیں ہوا۔ جو آپ کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے اس کی نسبت، یوں سمجھ لیں، سیدھی سی ایک بات ہے، سیدھی سی میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کو 10,000 دیے گئے ہیں اور اس میں سے 1,000 واپس لے لیا گیا ہے۔ 10 ٹافیاں جیسے بچے کو دے کے ایک واپس مانگی جائے، وہ بچے کی مرضی ہے، دے نہ دے، وہ کہے کہ میں نے تو نہیں دینی، لیکن یہ کہ 10 میں سے اگر ایک واپس لے لی گئی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔